بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ آپ اس اہم پریس کانفرنس میں موجود ہیں۔ میں آج کی یہ پریس کانفرنس انصاف لائرز فورم پاکستان کے سیکریٹری جنرل اور پی ٹی آئی کے مرکزی ترجمان کی حیثیت میں کر رہا ہوں۔ میرے ساتھ ہماری آئی ایل ایف کی ٹیم موجود ہے۔ آج کی یہ پریس کانفرنس بنیادی طور پہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے 6 ججز نے ایک لیٹر جو ہے وہ بھیجا تھا سپریم کورٹ، اور انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ان کی تمام تر حرکت و سکونت اور پرائیویسی جو ہے وہ ساری کیپچرڈ ہے، وہ کنٹرولڈ ہے، اور وہ ذہنی اور فکری اور جسمانی دباؤ میں۔ انہوں نے ماضی کے حوالے بھی دیے۔ پھر اس مسئلے پہ عدالت عظمیٰ نے تمام ہائی کورٹ سے بشمول پشاور ہائی کورٹ کے کمنٹس بھی طلب کیے۔ ہماری عدالت عالیہ نے تو یہاں تک لکھا کہ ان کے اوپر دباؤ کا یہ عالم ہے کہ انہیں تو 7 ہمسایہ ممالک سے بھی دھمکیوں کے فون آتے ہیں، اور وہ انتہائی دباؤ میں موجود اپنے کام کو سر انجام دے رہے ہیں۔ اس بات کو ایلیبوریٹ کرتے ہوئے آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آئی ایس پی آر کے ترجمان نے اپنی پریس کانفرنس میں 2 نکات اٹھائے جو بالخصوص ہماری توجہ کے طالب بنے۔ ایک یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں جمہوریت سے نہیں غیر جمہوری رویوں سے پرابلم ہے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں، لیکن یہ پیچھے سے اس دورانیے سے بنائے کہ جب پی ٹی آئی پہ حملہ ہوا، جب پی ٹی وی پہ حملہ ہوا، جب پارلیمنٹ پہ لوگ چڑھ دوڑے، وہاں سے آپ لیجئے۔ ہم ان کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات بالکل درست کہی ہے کہ ہمارے ملک کو جمہوریت سے نہیں غیر جمہوری رویوں سے پرابلم ہے۔ ہمیں آپ کے مسلز سے پرابلم ہے، آپ کی زور زبردستی سے پرابلم ہے۔ آپ لوگوں نے حمود الرحمان کمیشن سے کچھ بھی نہیں سیکھا۔ ہمارا ملک جن حالات میں 2 لخت ہوا ہے، آپ نے اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا، اور آپ اسی قسم کی حرکات و سکنات کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ فوج میں کون ہے؟ فوج میں ہمارے ہی بچے، ہمارے ہی جوان ہیں نا، لیکن وہ ایک آرگنائزیشن ہے جس کا کام ریاست کو انٹرنل اور ایکسٹرنل اینیمیز سے محفوظ رکھنا ہے۔ دستور اسلامی جمہوریہ پاکستان نے یہی کام آپ کا قرار دیا ہے۔ جب آپ اپنی حدود سے تجاوز کر کے سول آرڈر میں مداخلت کرتے ہیں تو وہاں پہ جمہوری غیر جمہوری رویے جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں، اور یہ واقعہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کو ہماری عدلیہ نے ہمیشہ راستہ دیا ہے تاکہ ادارے گرو کریں، جمہوریت کو فروغ ملے۔ جب آپ نے پہلا مارشل لا اس ملک میں لگایا تھا 1954 کے لگ بھگ، جب جنرل اعظم نے مارشل لا لگایا تھا لاہور میں، اور ملٹری کورٹس قائم کر کے انہوں نے مولانا ابو العلا مودودی اور عبدالستار نیازی جیسی شخصیات کو سزائے موت دے دی تھی آپ کی ملٹری کورٹس نے، تو ہماری عدالتوں نے اس وقت قرار دیا تھا کہ آپ کے یہ اقدام غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کے غیر قانونی کاموں کو ہم تحفظ نہیں دے سکتے، آپ کے اگر معاملات کو ریگولرائز کرنا ہوگا تو آپ کو قومی اسمبلی میں جانا پڑے گا،
آپ کو عوامی نمائندے اگر آپ کے اقدام کو ریگولرائز کر لیں گے, انڈورس کر دیں گے, تو آپ کی بچت ہو سکتی ہے. 1954 سے لے کے ابھی تک جب ایوب خان کا مارشل لا آیا, انہوں نے جو کیا پارلیمنٹ نے تحفظ دیا. اس کے بعد ضیاء الحق آئے, انہیں تحفظ ملا آئین میں. جب مشرف تشریف لائے, ان کے اعمال کو آئین نے تحفظ دیا. ہمارا ملک جمہوریت کی پٹڑی سے ڈیریل ہمیشہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے. اور آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں جبکہ آئین اور قانون آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا؟ پاکستان کی عوام تو فوج میں اپنے بچوں کو بھیجتی ہے تاکہ وہ سرحدوں کی حفاظت کرے. وہ اس لیے تو بھیجتی ہی نہیں, اور نہ ہی ان کا کام ہے کہ سول آرڈر جو ہے اسے کنٹرول کر لیں. یہاں پہ سول لیڈرز کو تختہ دار پہ لٹکا دیں, ججوں کو ہراساں کر دیں, پبلک ریپریزنٹیٹیوز کو آپ جیلوں میں بند کر دیں, اور آپ لا فیئر شروع کر دیں, قانونی میدان جنگ کھڑا کر دیں, فوجی عدالتیں بنا دیں, پیرالل جوڈیشل نظام لے آئیں. پاکستان کے آئین نے کب آپ کو یہ اختیار دیا ہے؟ 6 ججز کے لیٹر نے وہ تصویر کھینچی ہے کہ ہمارے بیڈ رومز بھی کیمرے میں بند ہیں, ادھر سے دیکھیں مانیٹر ہوتے ہیں. ہمارے رشتہ داروں کو اٹھا لیا جاتا ہے, ان کو بازیاب کرانے کا پرابلم ہوتا ہے. ہمارے ججز جو ہیں وہ دباؤ میں آ کے اسپتالوں میں داخل ہو رہے ہیں, کیس کو لگوانے میں ان کا ہاتھ ہے. ہمارے ملک کا آئین تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فقط آپ کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ آپ اس ملک کے نظام کو ٹھیک طریقے سے چلا سکتے ہیں, جبکہ آپ کی ڈومین نہیں ہے. آپ سیلری لیتے ہیں اور آپ نے اپنی مدت ملازمت اپنے قانون کے مطابق پوری کرنی ہے. یو آر ناٹ اے پولیٹیکل پرسونا, آپ پولیٹیکل ہیں نہیں. آپ ایک آرگنائزیشن ہے جس سے پاکستان ڈیل کرتی ہے اپنے وزیر دفاع کے ذریعے, اور وزیر دفاع بھی اس لیے ہے کہ وہ دیکھیں کہ نیشنل انٹرسٹ کے اگر کوئی پرابلمز ہیں تو اسے ریشنلائز کرے. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم پکڑتے ہیں ان لوگوں کو جو دہشت گردی کرتے اور عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں. بھائی امریکہ میں بھی علیحدہ جیلیں بنائی جاتی ہیں, اسپیشل کیسز کو اسپیشل ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے, وہاں پہ عافیہ صدیقی جیسے معاملات آ جاتے ہیں, لیکن ان کے لیے انہوں نے علیحدہ نظام بنایا ہوا ہے, قانون کے حساب سے اسے کور کیا ہوا ہے. مرسی پہ تو نہیں چھوڑا ہوا, آرمی کے آرم فورسز کے مرسی پہ تو نہیں چھوڑا ہوا, ہر کام کو ریگولرائز کیا جاتا ہے. آپ وزارت دفاع کے ساتھ مل کے آپ نیشنل انٹرسٹ کے مسائل کو کیوں نہیں ڈیل کرتے؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ ڈنڈا لہرا کے آپ پاکستان کی عوام کو ڈرائیں؟ آپ ہماری بچے ہیں, ہماری اولاد ہے. ہم نے سرحدوں کی حفاظت کے لیے آپ کو بھیجا ہے, اس لیے بھیجا ہے کہ آپ وہاں پہ چھوڑ کے آپ ہماری زندگی میں ہم آ کے ہماری سانسیں بند کر دیں. پاکستان کی عوام کو انصاف کیسے ملے گا؟ اس لیے ہم پورے پاکستان میں آج سے باقاعدہ انصاف کو انصاف دو کے عنوان تلے تحریک کا آغاز کر رہے ہیں. اور ابھی جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو بالواسطہ میرا رابطہ بلوچستان سے ہے, وہ آلریڈی مجھے دیکھ رہے ہیں, یہاں سے آلریڈی کراچی سے, سندھ سے ہے, وہ دیکھ رہے ہیں, پنجاب کی ٹیم دیکھ رہی ہے. اس لیے کہ آج سے ہم یہ تحریک شروع کر رہے ہیں, پورے پاکستان میں سول سوسائٹی کو بھی ساتھ ملائیں گے, اویئرنیس کی تحریک چلائیں گے تاکہ ہر بندہ اپنا کام کرے. ہم پہ اس ملک کے دفاع کی ذمہ داری ہے, اس ملک کی بقا کی ذمہ داری ہے, اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کی ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری پاکستان کی عوام کی ذمہ داری ہے, اور آئین پاکستان کی عوام نے بنایا ہے, آئین پاکستان کی فوج نے نہیں بنایا. فوج ایک عسکری قوت ہے, یس, عسکریت میں ان کی اسپیشلٹی ہے, یہ ان کی ذمہ داری ہے, اسے ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے. کوئی ہمارے مخالف ادارہ تو نہیں ہے, کوئی ہم ان کے خلاف تو نہیں ہیں.
ہم نے ان سے لڑائی تو نہیں کرنی، لیکن وہ ہماری سانسیں کیوں گن رہے ہیں؟ انہوں نے ہمیں کیوں اس طریقے سے جواب دہ بنا دیا ہے ہمارے چچوں کو؟ یہ نظریہ ضرورت، نظریہ ضرورت، نظریہ ضرورت، پاکستان کی عوام جو ہے ان کے قلب و ذہن اتنے آلودہ ہو چکے ہیں کہ وہ اپنی زندگی سے بیزار ہو گئے ہیں، پھانسی لگا رہے ہیں اپنے آپ کو، خودکشیاں کر رہے ہیں، ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، نوجوان باہر نکل رہے ہیں، کنٹینرز میں بند ہو کے جا رہے ہیں، سانس بند ہونے سے مر رہے ہیں۔ پاکستان کے عوام میں اضطراب پیدا ہو گیا ہے، انصاف نہیں دے پا رہا، لہذا ہمیں عدلیہ کو آزاد کرانا ہے۔ ہماری یہ تحریک عدلیہ کو آزاد کرانے کے لیے ہے، اس لیے کہ چرچل نے کہا تھا کہ اگر عدالتیں اپنا کام صحیح کر رہی ہیں تو چاہے کسی قسم کا چیلنج ہو ہم اس چیلنج کو میٹ کر سکتے ہیں۔ اس ملک کو انصاف کی ضرورت ہے، انصاف کے نظام کی ضرورت ہے۔ ہم اس بات پہ شرمندہ ہوا کرتے تھے کہ پاکستان کی عدالتیں بین الاقوامی نظام میں بالکل ٹیل پہ 139ویں نمبر پہ کھڑی ہیں، ہمیں اس بات پہ شرمندگی ہو رہی تھی، اگرچہ ہم سمجھتے تھے لیکن حقائق سامنے نہیں تھے۔ ہم جوڈیشری کو سلام کرتے ہیں کہ انہوں نے وہ وجہ پاکستان کی عوام کے سامنے رکھ دی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی عدلیہ 139ویں نمبر پہ بالکل ٹیل پہ آ کے کھڑی ہے، اور وہ اس لیے کھڑی ہے کہ آپ نے ہمارے نظام عدل کو کنٹرول کر کے اس کا گلا دبایا ہوا ہے، اس کی سانسوں پہ اپنا قبضہ جمایا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں پہ تطہیر ضروری ہے، جج کے بننے سے لے کے جج کے آخر تک اس نظام کو چلانا ججوں نے ہے جو کہ آئین کے مطابق ہوگا۔ آئین سے ماورا کوئی بھی چیز یہ ایک پرسنل فیل ہے، ذاتی عمل ہے، اور اس ذاتی عمل کی مخالفت کی جا سکتی ہے۔ اس لیے آئی ایس پی آر سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ سیکھیں، وہ دوبارہ جائیں، حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹس کو پڑھیں، جمہوریت کے اصل مطلب کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور وہ کیا ہے؟ اپنی حدود میں رہیں اور فل اتھارٹی استعمال کریں۔ آپ کی حدود آرمی ایکٹ میں موجود ہے، آپ کی حدود اس اوتھ میں موجود ہے جو کہ آپ نے اپنا منصب سنبھالتے ہوئے لیا ہے، آپ کے جنرلز نے لیا ہے، آپ کی وہ حدود ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی، پاکستان کی اندرونی پالیسی، سٹیل مل کیسے چلانی ہے، پی آئی اے کو کیسے چلانا ہے، اسٹیٹ بینک کو کیسے چلانا ہے، this does not fall into your jurisdiction، ہے ہی نہیں نا۔ آپ آگے قابض ہو گئے ہیں تو کون سا فرق رہ گیا جب علاقے کا ایک بدماش اٹھتا ہے، میری گردن پہ رکھتا ہے چھری اور کہتا ہے کہ یہ اپنی پراپرٹی میرے نام پہ کر دو، خبردار میں نے تمہاری پراپرٹی پہ قبضہ جما لیا ہے، تم پوچھو گے نہیں۔ تو کیا فرق رہ جاتا ہے پھر اس وقت جب وہی کام آپ دوسرے طریقے سے ایک ایکسٹارشن کے عمل میں کرتے ہیں؟ اب پاکستان کی عوام نے الیکشن کیا، کیا وہ فیئر اینڈ فری الیکشن تھا؟ آپ نے پی ٹی آئی کو دیوار سے لگایا، آپ نے اسے مجبور کیا کہ مختلف سمبلز کے تحت الیکشن لڑے، آپ نے پھر اس کے رزلٹ کو بھی تسلیم نہیں کیا، فارم 45 میں آپ نے مذاق بنا کے لگا دیا پورے الیکشن کو۔ اسی لیے پشاور ہائی کورٹ کو ہم نے کہا تھا اور عدالت کو کہا تھا کہ جناب اپنے انڈر یہ الیکشن کروائیں۔ اب ہمیں پتہ چلا کہ ان کی مجبوری کیا تھی، وہ اگر اپنے انڈر بھی کرواتے تو پھر نتیجہ تو ایسے ہی نکلنا تھا، جوڈیشری نے بھی بدنام ہونا تھا۔ اچھا ہی ہوا، اور پھر جوڈیشری کی وہ معروضات بھی سامنے آ گئی کہ ہم کون سا آزاد ہیں، ہم کہاں کے آزاد تھے، ہم سادہ ہی ایسے تھے کہ یوں ہی پذیر آئی، جس بار خزاں آئی سمجھے کہ بہار آئی۔ میں اگر کسی عام مجلس میں بیٹھا ہوا یہ سوال سنتا تو شاید مجھے اتنا اضطراب نہ ہوتا، لیکن جتنا آپ نے مجھے اپنے اس سوال سے مغلوب کر دیا ہے، اور تاہم میں اس کا جواب آپ کو دوں۔ میرا لیڈر پوری گریس کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ اپنے مقدمات کا سامنا کر رہا ہے۔ اس نے کب کہا ہے کہ میرے خلاف مقدمات ختم کر دو؟ وہ انصاف کے لیے لڑ رہا ہے اور اپنے مقدمے لڑ رہا ہے، سامنا کر رہا ہے۔ ایک دن بھی اس نے نہیں کہا کہ میرے خلاف یہ مقدمے ختم کرو، سامنا کر رہا ہے۔ یہ میرے لیڈر کی بہادری کا ثبوت ہے۔ آپ نے کہا
کہ جرنیلوں کو وہ یہ کہہ رہا ہے، ہاں کہہ رہے ہیں نا، کہہ رہے ہیں کہ آئینی حدود میں واپس جاؤ، پیچھے ہو جو، تم لوگوں کا کام نہیں ہے، سٹ ایٹ دا بیک، ایڈمٹ دی پبلک مینڈیٹ. ہم تو فوج کے خلاف نہیں ہیں، وہ یہی تو بول رہا ہے نا کہ آئی ایم ناٹ اگینسٹ دی آرمی، آئی ہیو نیور بین اگینسٹ دی آرمی. میں جب آپ اپنی پاورز اور اپنے اختیار سے آگے بڑھ کے کام کر رہے ہیں، میں اس پہ آپ کی سرزنش کر رہا ہوں، آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پلیز گو بیک، ڈونٹ بی این ایگریسر. اور یہ بات میرا لیڈر ہی تو نہیں کر رہا، سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے سٹنگ جج اطہر من العلم نے بھی کہا کہ جب اسٹیٹ ہی ایگریسر بن جائے تو ہم کیا کریں گے. سو مائی لیڈر از لیڈنگ فرام دا فرنٹ، فوج کو بھی کہہ رہا ہے کہ اپنی حدود میں جاؤ. تیسری بات، آپ یہ دیکھیے کہ لڑ رہا تھا کہ مجھے حق دو آڈینس کا. آپ کو پتا ہے 6 ججز کے اس لیٹر نے کیا کمال کیا؟ آج سپریم کورٹ نے نیب کے کیس میں کہہ دیا کہ یس، آپ کو ہم اجازت دیتے ہیں، آپ جو ہے اس کے ذریعے جو ہے ہم سے ویڈیو لنک کے ذریعے آپ ہم سے اپنے آرگومنٹ دیں. میرا لیڈر جو ہے اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا. ناؤ ہز وائس از بینگ ہرڈ بائی دی سپریم کورٹ. اور سپریم کورٹ نے کہا ویڈیو لنک کے ذریعے اب آپ کے آرگومنٹ سنیں گے نیب کے کیس میں. مخالفت کے باوجود وہاں تک پہنچ گیا. اپنے کارکنوں کو کیا کہا؟ اپنے کارکنوں کو کہا کہ یس یو ہیو ٹو اسٹے فرم، آرمی کے ساتھ آپ کا کوئی تنازع نہیں ہے، آپ نے فارم 45 کی بنیاد پہ اپنا کیس لڑنا ہے، اپنا مینڈیٹ حاصل کرنا ہے. He is absolutely doing his political work and this is what leaders do. پھر آج پاکستان کو نہیں، پوری امت مسلمہ کو عمران خان کی ضرورت ہے. آج اگر عمران خان باہر ہوتا تو فلسطین کی اتنی ہماری کمزور آواز ہوتی فلسطین کے لیے. اسلامک فوبیا پہ پورے مسلم ورلڈ میں کس نے آواز اٹھائی؟ عمران خان نے اٹھائی. اس نے کہا نا کہ ہمارا کام نہیں ہے ہم دوسروں کی لڑائی لڑیں. He said that. اس نے کہا no more. اس نے کہا absolutely not. This is what leaders do. So میں آپ کو یہ عرض کروں کہ یہاں پہ ہم آ کے کیا کر رہے ہیں؟ حمود الرحمان کمیشن کو یاد کر رہے ہیں. ہم آ کے کیا کہہ رہے ہیں کہ go back to your barracks, do your work and let us do our work. ہماری پارٹی یہ کر رہی ہے، ہماری پارٹی ظلم سہ رہی ہے، ستم سہ رہی ہے، ہیومن رائٹس وائلیشن برداشت کر رہی ہے. We are doing that. یہ ہمارا کام ہے. ہم بہادری کے ساتھ آ کے کریں. ہم اب عدالتوں کو آزاد کروا رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم عام آدمی کے، ہم وی آر دا پیپلز وائس. ہمارے غریب کو اور امیر کو یکساں انصاف چاہیے اپنی عدالتوں سے. عدالتیں کہتی ہیں کہ ہم مغلوب ہیں، ہم نے کہا آپ کو آزاد ہونا پڑے گا. ہم ایسی عدالت کو ایگزسٹ نہیں رہنے دیں گے. وی ڈونٹ ریکوائر سچ جوڈیشری وچ کین ناٹ ڈسپینس جسٹس. انصاف نہیں دے سکتی. ہمیں ایسی جوڈیشری کا کیا کرنا ہے؟ جس معاشرے میں انصاف نہ ہو، سوشل جسٹس نہ ہو، ہم نے اس معاشرے کا کیا کرنا ہے؟ ہماری جہاں پہ بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ محفوظ نہ ہو، ہماری موومنٹ محفوظ نہ ہو، ہمارے گھر کی چادر اور چار دیواری محفوظ نہ ہو، ہم نے کیا کرنا ہے اس نظام جسٹس کا؟ کچھ بھی نہیں. اس لیے رول آف لا جو ہے وہ ہمارا فوکس ہے. بیکاز دس گیوز می پروٹیکشن، دس گیوز یو دی پروٹیکشن، دس گیوز پروٹیکشن ٹو آل آف اس. سو اٹ از بگر دین دیٹ. It is bigger than everything. ہر ایک کو اپنی حدود میں جانا ہوگا. قابل مواخذہ ہر شخص ہے. عمران خان بھی ہے نا. عمران خان کہہ رہا ہے اس نے گریس کے ساتھ، دیکھیں آپ کو ایک چیز اسے دینی پڑے گی، گریس کے ساتھ وہ اپنے مقدمات لڑ رہا ہے. آپ نے دیکھا اسے کیسے گرفتار کیا گیا تھا. آپ مجھے بتائیے، آپ کے والد صاحب کو آپ کی نگاہوں کے سامنے، میرے والد صاحب کو میری نگاہوں کے سامنے کوئی گریبان سے پکڑے دھکے دے 50-100 کی افراد میں، کیا ہوگا؟ ابھی اب پچھلے دنوں ہوا یہ کہ ایک بندے کے باپ کو پولیس والے نے ایس ایچ او نے مرغا بنا دیا، اس نے اٹھا کے اس ایس ایچ او کو قتل کر دیا. تو ایک لیڈر جو پاکستان کی موسٹ پاپولر پارٹی کا لیڈر ہے، آپ نے عدالت کے پریمیسز میں اسے گریبان سے پکڑ کے اور کالر سے پکڑ کے دھکے دے کے آپ نے بختر بند گاڑی میں ڈالا ہے. یہ کرتے ہیں قوم کے لیڈرز کے ساتھ؟ ایسا سلوک ہوتا ہے؟ سینکڑوں لوگ لا کے آپ عدالتوں میں حملہ آور ہو جاتے ہیں. ایسا کرتے ہیں آپ لوگ؟ یہ کیا جاتا ہے؟ جنہیں احترام دینا چاہیے آپ انہیں ذلیل کریں گے. کیا شیپ دیں گے اپنے ملک کی عوام کا؟ یہ بے غیرت ہے. اپنے لیڈرز کے لیے نکلیں گے نہیں. پھر کون کیسے نکلتا ہے؟ تو اسٹریٹ جسٹس کو کیا کہتے ہیں؟ اسٹریٹ جسٹس کب جنم لیتا ہے؟ لوگ انصاف کے معاملے کو اپنے ہاتھوں میں کیوں لے لیتے ہیں؟
جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے لوگ پھر انصاف خود کرتے ہیں نا. مشرقی پاکستان میں ہم نے بھگتا ہے نا, ہر روز اس زخم کو چاٹتے ہیں. اور یہ ذمہ داری فقط دیکھیں, ہم فوج پہ ہر الزام ڈال نہیں سکتے. یہ کام لیڈرز کا بھی ہے نا, توازن پیدا کرنا. یہ باقی لیڈرز توازن نہیں پیدا کر رہے, چاٹ رہے ہیں تخت و تاراج کو. میرا لیڈر قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہا ہے, کہہ رہے ہیں مجھے جان سے مار دو, میں نے ڈیل نہیں کرنے, پاکستان میں رول آف لا چاہتا ہوں. دس از واٹ لیڈرز ڈو. اس وقت پاکستان میں ایک لیڈر ہے جو یہ کام کر رہا ہے, اس کا نام عمران خان ہے. اور جب اس کے قافلے میں کوئی شامل ہوگا تو اسی لیے ہوگا کہ اس نے کریکٹر کا مظاہرہ کر دیا ہوگا. آج اگر فضل الرحمان خان جیسے بندے بھی سپورٹ کر رہے ہیں عمران خان کی وائس کو, تو یہ اس کا کریکٹر ہے عمران خان کا, جس نے مجبور کر دیا ہے انہیں کہ بھئی آپ آ کے حمایت کا اعلان کریں عمران خان کی. اٹ از دی کریکٹر آف عمران خان. سو یہ وہ پس منظر ہے کہ آج سے ہم تحریک شروع کر رہے ہیں عدالتوں کے اندر, بارز کے اندر اور روڈز پہ. ہم ہر جگہ اب رول آف لا کے لیے انصاف کو انصاف دو. آپ سب میرے ساتھ بولیں, انصاف کو انصاف دو, انصاف کو انصاف دو. ہم نے انصاف کو یقینی بنانا ہے عدالتوں کے اندر بھی اور عوام کے درمیان بھی. اور اللہ تعالی ہمیں ہمارے مقصد میں کامیاب کرے. ہم تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہماری عدالتیں انصاف کی زبان نہیں بولنا شروع ہو جائیں گی. اور مجھے خوشی ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اس نے آج ویڈیو لنک کے ذریعے موقع دے دیا کہ لب کشائی ہو سکے, عمران خان اپنے دلائل دے سکے. وہ دلائل دیں گے. اسی طرح سے ہمیں امید ہے کہ یہ آن ایئر ہوگا سب کچھ, اور پوری عوام عمران خان کی آواز کو سنے گی اور لب بیک بھی کہے گی. اس لیے کہ ہمیں اس ملک میں انصاف چاہیے, اینڈ دس از واٹ وی آر ڈوئنگ.